السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور انوکھی وادی۔ امرو عیار جتنا لالچی تھا اس سے کہیں زیادہ وہ سخی اور غریب پرور بھی تھا۔ وہ جادوگروں، جنوں اور دیووں سے لوٹے ہوئے مال سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ ایسا عمل کر کے امرو کو بہت سکون ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غریب لوگ اس سے امداد لینے کے لیے اس کے گھر پر آتے رہتے تھے اور امرو انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجتا تھا۔ امرو کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کا کھانا کھاتا تھا اور پھر تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی امرو رات کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل آیا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد امرو بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک امرو کو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھیں تو وہ ٹھٹک کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ بچے مسلسل رو رہے تھے اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس گھر کے مالک کا نام شریف الدین تھا اور وہ کچھ عرصہ قبل فوت ہو گیا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کی ماں اب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ شریف الدین امرو عیار کا ہمسایہ تھا۔ اس کی بیوی بہت نیک اور اچھی خاتون تھی اور امرو نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا تھا۔ شریف الدین جب زندہ تھا تو امرو کئی بار اس کے گھر آ چکا تھا۔ امی، ہمیں کھانا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ امرو کو ایک بچے کی آواز سنائی دی۔ امی، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں۔ امرو کو دوسرے بچے کی آواز سنائی دی۔ بیٹے، میں کہاں سے لے آؤں تم دونوں کے لیے کھانا؟ میرے پاس ایک بھی اشرفی نہیں ہے کہ میں تم دونوں کے لیے بازار سے سبزی لے کر پکا لیتی۔ امرو کو عورت کی آواز سنائی دی۔ امرو ساری بات سمجھ گیا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ امرو کو اپنے دل پر ایک ٹھیس سی لگی اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا کہ وہ کیسا ہمسایہ ہے۔ اس کے ہمسائے میں رہنے والے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور اسے خبر ہی نہیں ہے۔ مجھے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لانا چاہیے، امرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ چاند تارا بیگم، کہاں ہو تم؟ گھر میں داخل ہو کر اس نے اپنی بیگم چاند تارا کو آواز دی تو چاند تارا ایک کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے امرو، کیوں چلا رہے ہو؟ چاند تارا نے منہ بنا کر پوچھا۔ چاند تارا بیگم، کیا کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے؟ امرو نے پوچھا تو چاند تارا گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو تم کھانا کھا کر گئے ہو، کیا تمہیں پھر بھوک لگ گئی ہے؟ امرو، اپنا علاج کراؤ، تمہارے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، جو تمہارا کھانا وہ کھا جاتے ہیں۔ چاند تارا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، او، ایک تو تم بحث بہت کرتی ہو، یہ بھی نہیں سوچتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ نیک بخت، مجھے بھوک نہیں لگی، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اگر تمہیں بھوک نہیں لگی تو پھر تم کھانے کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ چاند تارا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو امرو نے اسے ساری بات بتا دی کہ وہ کیوں کھانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ او، تو یہ بات ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو بھول جاتے ہیں اور خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ امرو، کھانا پڑا ہے، مگر میں بھی کھانا دینے تمہارے ساتھ چلوں گی، چاند تارا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو، ایسا نہ ہو کہ بچے بھوکے ہی سو جائیں۔ امرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، چاند تارا نے کہا اور پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو چاند تارا کے ساتھ ایک ٹرے میں کھانا اٹھائے شریف الدین کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں شریف الدین کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ چاند تارا نے دروازہ بجایا تو چند لمحوں کے بعد قدموں کی آہٹیں ابھریں۔ کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ بہن، میں ہوں، امرو کی بیوی چاند تارا، چاند تارا نے کہا۔ جی اچھا، میں دروازہ کھولتی ہوں، شریف الدین کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آئیں، اندر آ جائیں، شریف الدین کی بیوی نے چاند تارا اور امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور امرو چاند تارا کے ساتھ شریف الدین کے گھر میں داخل ہو گیا۔ شریف الدین کی بیوی انہیں لیے ایک کمرے میں آ گئی جہاں اس کے بیٹے چارپائی پر بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیں، شریف الدین کی بیوی نے کہا تو امرو اور چاند تارا ایک طرف پڑی دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خود آنے کی کیوں تکلیف کی ہے؟ آپ مجھے ہی بلا لیتی، شریف الدین کی بیوی نے چاند تارا سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے بچوں کے لیے کھانا لے آئے ہیں، یہ لو کھانا، تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھانا کھلاؤ، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹرے شریف الدین کی بیوی کی طرف بڑھا دی۔ مگر شریف الدین کی بیوی نے کہنا چاہا
تو امرو بول پڑا، بہن انکار مت کرنا، اگر تم انکار کرو گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو اور میں تمہارا ہمسایہ ہونے کے باوجود بے خبر رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، امرو نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ شریف الدین کی بیوی نے چاند طرح سے ٹرے لے کر ایک بوسیدہ میز پر رکھ دی، جبکہ امرو اور چاند طرح اٹھ کر بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں پیار کرنے لگے۔ بہن، کل سے تمہیں کسی کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ہر مہینے اتنا خرچہ دے دیا کروں گا کہ تم 3 ماہ بیٹوں کا آسانی سے گزارا ہو سکے۔ امرو نے شریف الدین کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شریف الدین کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ لیکن امرو بھائی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، شریف الدین کی بیوی نے کہا۔ کیا بہن بھائی پر بوجھ ہوتی ہے؟ نہیں، بہن کبھی بھائی پر بوجھ نہیں ہوتی، اب مزید کچھ مت کہنا، امرو نے کہا تو شریف الدین کی بیوی نے سر جھکا لیا۔ چاند طارہ چلیں؟ امرو نے چاند طارہ سے کہا۔ ہاں چلیں، چاند طارہ نے جواب دیا تو امرو اور چاند طارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ امرو نے جاتے ہوئے زنبیل سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر شریف الدین کی بیوی کو دے دی اور پھر وہ اپنے گھر میں آ گئے۔ امرو نیکی کا کام کر کے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ چاند طارہ بھی امرو کے نیک عمل کرنے سے بہت خوش تھی۔ دوسری صبح ناشتہ کرنے کے بعد امرو گھر سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دور سنسان جگہ پر پہنچنے کے بعد امرو نے زنبیل سے طلسمی مور نکال کر زمین پر کھڑا کیا۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی مور ایک جھماکے سے بہت بڑا ہو گیا تو امرو اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ آقا، کہاں چلنا ہے؟ طلسمی مور نے مؤدبانہ لہجے میں امرو سے پوچھا۔ طلسمی مور، طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف چلو، امرو نے طلسمی مور سے کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی مور نے کہا، اور پھر اس نے اپنے پر پھڑپھڑانے شروع کر دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ امرو کو چونکہ طلسم ہوشربا گئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ گھر میں فارغ رہنے کے بجائے وہ آج طلسم ہوشربا جا کر امیر جادوگروں کے خزانے لوٹائے۔ انوکھی وادی اپنے نام کی طرح انوکھی تھی۔ اس وادی میں بلند و بالا رنگ برنگے پہاڑ تھے جو انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ انوکھی وادی میں سبزہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس وادی میں دنیا کا طاقتور جادوگر اپنے عالی شان جادوئی محل میں رہتا تھا جس کا نام کاکاش جادوگر تھا۔ کاکاش جادوگر کی رنگت انتہائی سیاہ تھی، اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، وہ ہر وقت سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس رہتا تھا۔ کاکاش جادوگر نے آبادی سے بہت دور ایک کھلے میدان میں جادو کے ذریعے یہ انوکھی وادی بنائی تھی۔ کاکاش جادوگر کی انوکھی وادی میں طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افرا سیاب بھی کاکاش جادوگر کی دعوت پر اپنی بیوی ملکہ حیرت کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے بھی کاکاش جادوگر کی انوکھی وادی کی بے حد تعریف کی تھی۔ کاکاش جادوگر کے محل کے ایک ہال نما کمرے میں ایک طرف تخت پڑا ہوا تھا اور اس تخت پر کاکاش جادوگر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے قیمتی قالین پر 3 نہایت خوبصورت پریاں رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ تھوڑی دیر تک پریوں کا رقص دیکھنے کے بعد کاکاش جادوگر نے پریوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو تینوں پریاں یکدم رک گئیں اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور اس کے دائیں کاندھے پر ایک طوطا نمودار ہو گیا تو کاکاش جادوگر چونک کر طوطے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس طوطے کا رنگ سرخ تھا اور وہ کاکاش جادوگر کا خاص طوطا تھا۔ کیا بات ہے سرخ طوطے؟ کاکاش جادوگر نے طوطے سے پوچھا۔ آقا، میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر ایک شہزادہ اور ایک شہزادی آپ کی انوکھی وادی میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا انہیں ہلاک کر دیا جائے یا گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ سرخ طوطے نے انسانی آواز میں کہا تو کاکاش جادوگر شہزادہ اور شہزادی کے بارے میں سن کر چونک پڑا۔ او، وہ دونوں کون ہیں؟ کیا انہیں جباٹو اور مکاٹو نے بتایا نہیں تھا کہ اس وادی میں داخل ہونا منع ہے؟ کاکاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، جس وقت وہ دونوں انوکھی وادی میں داخل ہوئے تھے اس وقت جباٹو اور مکاٹو ایک چٹان کے پیچھے بیٹھے سو رہے تھے، اس لیے انہیں شہزادہ اور شہزادی کے وادی میں داخل ہونے کا پتہ نہیں چل سکا۔ میں چونکہ ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اس لیے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور آپ کو اطلاع دینے آ گیا، سرخ طوطے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کاکاش جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں دیکھتا ہوں، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو سرخ طوطا غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سامنے دیوار کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اسی وقت ایک جھماکے کے ساتھ دیوار پر منظر ابھر آیا
اور اس منظر میں ایک شہزادہ اور شہزادی نظر آنے لگے جو رنگ برنگے پہاڑوں کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ شہزادے نے سرخ رنگ کی قمیض اور سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس نے پاؤں میں گھٹنوں سے اوپر تک بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر باریک مونچھیں تھیں، جبکہ شہزادی سرخ اور زرد رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، اور اس نے سر پر سونے کے ٹیکے، کانوں میں کانٹے اور گردن میں سونے کا ہار پہنا ہوا تھا۔ وہ شہزادی اتنی حسین و جمیل تھی کہ کاکاش جادوگر مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ او، شہزادی تو بہت خوبصورت ہے، کاکاش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو اسی وقت زمین میں سے ایک کاغذی پتلا نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کاغذی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے، یہ شہزادہ اور شہزادی کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کے؟ اور یہ میری انوکھی وادی میں کیوں آئے ہیں؟ کاکاش جادوگر نے پوچھا۔ آقا، شہزادے کا نام شہزادہ ایاز ہے اور یہ ملک تاشان کا شہزادہ ہے، جبکہ وہ شہزادی بلقیس ہے اور وہ شہزادہ ایاز کی بیوی ہے۔ دونوں میاں بیوی جنگل کی سیر کرتے ہوئے انوکھی وادی کی طرف آ گئے ہیں، کاغذی پتلے نے بتایا تو کاکاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کاکاش جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا واپس زمین میں سما گیا۔ کاکاش جادوگر کی نیت میں فطور آ گیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادہ ایاز کو ہلاک کر کے شہزادی بلقیس سے شادی کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پھونک ماری تو زمین سے ایک بڑا اور سیاہ رنگ کا بندر برآمد ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ بندر نے مؤدبانہ انداز میں انسانی آواز میں پوچھا۔ سیاہ بندر، اس شہزادی کو دیکھ رہے ہو؟ اس کا نام شہزادی بلقیس ہے اور یہ میری انوکھی وادی میں آئی ہوئی ہے۔ تم اسے اغوا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ کاکاش جادوگر نے دیوار پر ابھرے منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سیاہ بندر نے گردن گھما کر منظر میں نظر آنے والی شہزادی بلقیس کی طرف دیکھا۔ بہت بہتر میرے آقا، میں ابھی شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے لے آتا ہوں، سیاہ بندر نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ سیاہ بندر کے جاتے ہی کاکاش جادوگر نے دایاں ہاتھ دیوار پر ابھرے منظر کی طرف جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر ایک کاغذی پتلے کو طلب کیا اور اسے جباٹو اور مکاٹو کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ ملک تاشان کا شہزادہ ایاز اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت بہادر اور دلیر نوجوان تھا۔ اس کی شادی ملک آران کی شہزادی بلقیس سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کی شادی میں اس کے دوست یوسف نے بھی شرکت کی تھی، جو شہزادہ ایاز کا بہت اچھا دوست تھا۔ یوسف ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا اور وہ جنگل سے دور ایک بستی جس کا نام شاملی بستی تھا میں اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ شہزادہ ایاز کبھی بھی یوسف کی وادی میں نہیں گیا تھا، مگر یوسف نے جب شہزادہ ایاز کو اپنی بستی میں آنے کی دعوت دی تو اس نے بخوشی قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے بعد اس کی بستی میں اپنی بیوی شہزادی بلقیس کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت شہزادہ ایاز اور شہزادی بلقیس الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاملی بستی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہزادہ ایاز نے اپنی کمر پر ایک تلوار اڑسی ہوئی تھی تاکہ اگر کوئی درندہ ان پر حملہ کرے تو وہ تلوار سے اسے ہلاک کر سکے۔ وہ جنگل سے نکل کر ایک میدان میں پہنچ گئے جہاں میدان سے آگے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ وہ پہاڑ رنگ برنگے اور اتنے چمکدار تھے کہ وہ دھوپ کی روشنی میں یوں چمک رہے تھے کہ جیسے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں۔ ارے کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، ایسے رنگ برنگے پہاڑ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ شہزادی بلقیس نے رنگ برنگے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی، تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وادی ہے، آؤ وادی میں چلتے ہیں، شہزادہ ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ انہوں نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور خود رنگ برنگے پہاڑوں کی وادی کی طرف بڑھ گئے۔ وادی میں داخل ہوتے ہی دونوں کو چاروں طرف رنگ برنگے پہاڑ دکھائی دینے لگے۔ وہ دونوں دلچسپ اور حیرت بھری نگاہوں سے رنگ برنگے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک شہزادی بلقیس کے سامنے سے زمین پھٹی اور ایک انتہائی کریش شکل کا سیاہ بندر برآمد ہوا۔ اس بندر کو دیکھ کر شہزادی بلقیس کے حلق سے چیخ نکلی تو شہزادہ ایاز تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ ایاز شہزادی بلقیس کے قریب پہنچتا، اسی وقت سیاہ بندر نے جھپٹا مار کر شہزادی بلقیس کو اٹھایا اور زمین میں غائب ہو گیا۔ او، شہزادی بلقیس کہاں گئی ہے؟ شہزادی بلقیس، شہزادی بلقیس، شہزادہ ایاز نے چیختے ہوئے کہا۔
اس نے چونکہ سیاہ بندر کو نہیں دیکھا تھا اس لیے اسے معلوم نہیں تھا کہ شہزادی بلقیس کو سیاہ بندر اٹھا کر لے گیا ہے۔ شہزادی بلقیس تم کہاں ہو؟ شہزادہ ایاز نے دوبارہ چیخ کر کہا، مگر شہزادی بلقیس وہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی۔ شہزادہ ایاز اسے ارد گرد تلاش کرنے لگا۔ شہزادی بلقیس کو تلاش کرتے کرتے شہزادہ ایاز بہت دور نکل آیا، مگر اسے شہزادی بلقیس کہیں بھی نظر نہ آئی، حتیٰ کہ اس نے چٹانوں کے پیچھے اور کچھ غاروں میں بھی دیکھ لیا تھا۔ شہزادہ ایاز پریشانی کے عالم میں ایک چٹان کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک اسے دو لمبے تڑنگے انسان دکھائی دیے جو تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دونوں انسان سروں سے گنجے تھے، صرف سر کے درمیان میں بالوں کی ایک لمبی سی چوٹی تھی۔ انہوں نے زیر جامے پہنے ہوئے تھے۔ ایک گنجے انسان کے ہاتھ میں خنجر تھا جبکہ دوسرے گنجے انسان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ شہزادہ ایاز انہیں دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ دونوں شہزادہ ایاز کے قریب آ گئے۔ یہی ہے وہ شہزادہ جو ہماری غفلت کی وجہ سے انوکھی وادی میں داخل ہوا ہے، ایک گنجے انسان نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون ہو تم؟ کیا تم نے کہیں میری بیوی شہزادی بلقیس کو کہیں دیکھا ہے؟ شہزادہ ایاز نے ان سے پوچھا۔ شہزادے، میرا نام جباٹو اور اس کا نام مکاٹو ہے۔ تمہاری بیوی شہزادی بلقیس اس وقت کاکاش جادوگر کے قبضے میں ہے، ایک گنجے انسان نے اپنا اور اپنے ساتھی کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ تو شہزادہ ایاز بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کاکاش جادوگر کون ہے اور اس نے میری بیوی کو کیوں اغوا کر لیا ہے؟ شہزادہ ایاز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادے، کاکاش جادوگر اس انوکھی وادی کا مالک ہے اور اسے تمہاری بیوی شہزادی بلقیس پسند آ گئی ہے۔ اس نے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ شہزادی بلقیس سے شادی کر سکے۔ جباٹو نے کہا تو شہزادہ ایاز کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا، تو یہ کاکاش جادوگر کی وادی ہے اور اس خبیث نے میری بیوی کو اغوا کر لیا ہے اور تمہیں مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ شہزادہ ایاز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ شہزادے، ہمارے آقا کاکاش جادوگر کو خبیث مت کہو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، مکاٹو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تم دونوں کو ہلاک کر دوں گا، شہزادہ ایاز نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو دونوں گنجے انسان حیرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے شہزادہ ایاز کی طرف بڑھنے لگے۔ شہزادہ ایاز ان کے حملے کے لیے تیار تھا۔ جباٹو نے شہزادہ ایاز کے قریب پہنچ کر تلوار اس کی گردن پر مار دی، مگر شہزادہ ایاز بجلی کی سی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور تلوار اس کے اوپر سے گزر گئی۔ شہزادہ ایاز نے تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے دائیں لات جباٹو کے پیٹ میں ماری تو اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی اور وہ دوہرا ہو گیا۔ اسی وقت مکاٹو نے بھی خنجر سے شہزادہ ایاز پر حملہ کر دیا تھا، لیکن شہزادہ ایاز نے خود کو اس کے حملے سے بچاتے ہوئے اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف اچھال دیا تو مکاٹو کلا بازیاں کھاتے ہوئے تھوڑی دور جا گرا۔ اس دوران جباٹو نے پھر شہزادہ ایاز پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ ایاز نے چھلانگ لگائی اور جباٹو کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ جباٹو جیسے ہی مڑا تو اس نے زوردار مکہ جباٹو کے جبڑے پر مار دیا تو جباٹو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے شہزادہ ایاز نے اس کے ہاتھ سے تلوار جھپٹ لی اور اس نے جباٹو پر حملہ کر دیا، مگر جباٹو بھی بہت پھرتیلا تھا، اس لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور تلوار فضا میں ہی گم گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے جباٹو نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ شہزادہ ایاز نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ مکاٹو نے جب شہزادہ ایاز کو جباٹو کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اچانک جباٹو کو ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ اچھلتے ہوئے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس نے جب شہزادہ ایاز کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں ابھر آئیں اور وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ اسی لمحے شہزادہ ایاز بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اب کہاں بھاگتے ہو جباٹو؟ شہزادہ ایاز نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے تلوار سے جباٹو پر وار کر دیا تو فضا جباٹو کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھی۔ امرو طلسمی مور پر بیٹھا طلیسم ہوشربا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ طلسمی مور جنگل سے نکل کر اب پہاڑی علاقے کے اوپر اڑ رہا تھا کہ اچانک امرو کو رنگ برنگے پہاڑ نظر آئے تو امرو حیرت بھری نگاہوں سے رنگ برنگے پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس علاقے سے کئی بار گزرا تھا لیکن اسے رنگ برنگے پہاڑ آج ہی دکھائی دیے تھے۔ امرو کے حکم پر طلسمی مور نے اپنے اڑنے کی رفتار ہلکی کر لی تھی۔ محافظ بونے،
یہ کون سی جگہ ہے؟ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ آقا یہ انوکھی وادی ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ انوکھی وادی؟ لیکن میں اس جگہ سے تو کئی بار گزرا ہوں، مجھے پہلے یہ انوکھی وادی کیوں دکھائی نہیں دی؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا یہ جادوئی انوکھی وادی ہے اور اس کا مالک کاکاش جادوگر ہے، محافظ بونے نے بتایا تو عمرو ٹھٹک گیا۔ یہ کاکاش جادوگر کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ آقا آپ اپنے بائیں طرف زمین پر دیکھیں، محافظ بونے نے عمرو کی بات کا جواب دینے کی بجائے تیز لہجے میں کہا تو عمرو نے بوکھلا کر بائیں طرف زمین پر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑا۔ زمین پر 3 انسان موجود تھے، جن میں سے 2 گنجے تھے جبکہ ایک شہزادہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادے کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ ایک گنجے انسان کی طرف بڑھا تھا۔ اچانک بھاگنے والے گنجے انسان کو ٹھوکر لگی اور وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے شہزادہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دوسرا گنجا انسان خنجر پکڑے چھوٹے سے پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر شہزادے کی طرف بڑھا تھا۔ ارے یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا یہ دونوں گنجے انسان کاکاش جادوگر کے غلام ہیں، جبکہ سرخ قمیض والا انسان ملک تاشان کا شہزادہ ایاز ہے۔ شہزادہ ایاز اپنی بیوی شہزادی بلقیس کے ساتھ سیر کرتے ہوئے انوکھی وادی میں آ گئے تھے۔ کاکاش جادوگر نے جب شہزادی بلقیس کو دیکھا تو اس نے اسے اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لیا ہے اور یہ دونوں غلام کاکاش جادوگر کے حکم پر شہزادہ ایاز کو ہلاک کرنے آئے ہیں، محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے شہزادے کی مدد کرنی چاہیے، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے عمرو کو ایک گنجے انسان کی چیخ سنائی دی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ ایاز نے تلوار سے زمین پر گرے ہوئے گنجے انسان کی گردن اڑا دی تھی اور اس کا جسم پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ دوسرا گنجا انسان شہزادہ ایاز کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ گنجا انسان شہزادہ ایاز پر خنجر سے وار کرتا۔ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تیر کمان نکال کر تیر کمان میں اڑسا اور اسے گنجے انسان کی طرف چھوڑ دیا۔ شڑاب کی آواز کے ساتھ ہی تیر گنجے انسان کی پشت میں لگا اور وہ کربناک چیخ مار کر منہ کے بل زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ شہزادہ ایاز پلٹ کر حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ طلسمی مور زمین پر اتر جاؤ، عمرو نے طلسمی مور کو حکم دیتے ہوئے کہا تو طلسمی مور بجلی کی سی تیزی سے پر پڑاتے ہوئے زمین کی طرف بڑھ گیا۔ طلسمی مور کے زمین پر پاؤں لگتے ہی عمرو اچھل کر نیچے اتر آیا اور اس نے زنبیل کا منہ کھول کر طلسمی مور کی طرف کر کے چل میری زنبیل میں کہا تو طلسمی مور اچھل کر عمرو کی زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو نے تیر کمان بھی زنبیل میں ڈالا اور وہ شہزادہ ایاز کی طرف بڑھا جو حیرت بھری نگاہوں سے تیر لگے گنجے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب عمرو کو دیکھا تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ چونکہ عمرو کو نہیں جانتا تھا اس لیے اس کا خیال تھا کہ عمرو کو کاکاش جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادہ ایاز تلوار لہراتے ہوئے عمرو کی طرف بڑھا۔ ارے شہزادہ ایاز، میں آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں۔ عمرو نے جب شہزادہ ایاز کے خطرناک تیور دیکھے تو وہ فوراً بول پڑا، کیا تمہیں کاکاش جادوگر نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا؟ شہزادہ ایاز نے عمرو کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شہزادہ ایاز، میں تو کاکاش جادوگر کو جانتا بھی نہیں ہوں، میرا نام عمرو عیار ہے اور میں انوکھی وادی سے گزر رہا تھا تو میں نے آپ کو ان گنجے انسانوں سے لڑتے ہوئے دیکھا تو میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ اگر میں آپ کا دشمن ہوتا تو میں اس گنجے انسان کو تیر مار کر کیوں ہلاک کرتا جو آپ کو خنجر مار رہا تھا؟ عمرو نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او تو کیا اسے تم نے تیر مار کر ہلاک کیا ہے؟ شہزادہ ایاز نے پوچھا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو تمہاری مہربانی کہ تم نے میری جان بچائی، کسی دن میرے محل میں آ جانا، میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، شہزادہ ایاز نے کہا۔ شکریہ شہزادہ ایاز، آپ اب کہاں جا رہے ہیں؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں کاکاش جادوگر کا محل تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ اس خبیث جادوگر نے میری بیوی شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لیا ہے، شہزادہ ایاز نے کہا۔ شہزادہ ایاز، آپ شہزادی بلقیس کو کاکاش جادوگر کی قید سے رہائی نہیں دلا سکتے کیونکہ کاکاش جادوگر بہت طاقتور ہے، وہ آپ کو اپنے جادو سے ہلاک کر دے گا۔ عمرو نے شہزادہ ایاز کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ او تو پھر میں کیسے اس کی قید سے اپنی بیوی کو رہائی دلاؤں؟ شہزادہ ایاز نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ شہزادہ ایاز، میں شہزادی بلقیس کو کاکاش جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتا ہوں
عمرو نے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ ایاز کاکاش جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ او تم شہزادی بلقیس کو کاکاش جادوگر کی قید سے کیسے رہائی دلا سکو گے؟ تم تو خود بوڑھے اور کمزور انسان ہو، جبکہ میں تمہارے مقابلے میں نوجوان ہوں اور میرے بازوؤں میں تم سے زیادہ طاقت ہے۔ شہزادہ ایاز نے طنزیہ لہجے میں عمرو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ درست کہتے ہیں شہزادہ ایاز، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں شہزادی بلقیس کو کاکاش جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتا ہوں۔ عمرو نے کہا، میں اب سمجھا کہ تم کون ہو۔ تم یقیناً چور ہو چکے ہو اور اپنی چکنی چپڑی باتوں میں مجھے پھنسا کر مجھے لوٹنا چاہتے ہو، مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، شہزادہ ایاز نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تلوار پکڑے ایک طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ عمرو ہوانک بنا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کسی ملک کا شہزادہ اس کی یوں بے عزتی کرے گا۔ اچھا شہزادہ ایاز، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنی بیوی شہزادی بلقیس کو کاکاش جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکتے ہو، عمرو نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر وہ بھی شہزادہ ایاز کے پیچھے چل پڑا۔ سیاہ بندر شہزادی بلقیس کو اغوا کر کے کاکاش جادوگر کے کمرے میں پہنچا کر غائب ہو گیا تھا۔ شہزادی بلقیس نے جب تخت پر بیٹھے کاکاش جادوگر کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کک کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ شہزادی بلقیس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ شہزادی بلقیس، میرا نام کاکاش جادوگر ہے اور تم اس وقت میرے محل میں ہو۔ کاکاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے محل میں؟ مگر کیوں؟ میرا شوہر شہزادہ ایاز کہاں ہے؟ شہزادی بلقیس نے کہا، شہزادی، اپنے شوہر شہزادہ ایاز کو بھول جاؤ، کیونکہ میرے غلام اسے موت کے گھاٹ اتار چکے ہوں گے۔ میں نے تمہیں اس لیے اغوا کیا ہے کیونکہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کاکاش جادوگر نے مکارانہ مسکراہٹ سے کہا تو شہزادی بلقیس شہزادہ ایاز کے بارے میں سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم میرے شوہر کو ہلاک نہیں کر سکتے، نہیں، شہزادی بلقیس نے چیختے ہوئے کہا، ایسا ہو چکا ہے شہزادی بلقیس، اس لیے اب تم شہزادہ ایاز کو بھول جاؤ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا پھینکوں گا۔ کاکاش جادوگر نے کہا، بکواس بند کرو کاکاش جادوگر، میں تم سے شادی تو کیا تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں، شہزادی بلقیس نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر اسی وقت کاکاش جادوگر نے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف جھٹکا تو یکلخت دروازہ غائب ہو گیا اور وہاں دیوار نمودار ہو گئی۔ شہزادی بلقیس ٹھٹک کر رک گئی۔ ارے یہ دروازہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ شہزادی بلقیس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، دروازہ میں نے جادو سے غائب کر دیا ہے شہزادی بلقیس، تم میری اجازت کے بغیر میرے محل سے نہیں جا سکتی، کاکاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی بلقیس زمین پر بچھے قالین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادی بلقیس کو یوں روتے دیکھ کر کاکاش جادوگر کے حلق سے کہکا نکل گیا۔ وہ چند لمحے تخت پر بیٹھا رہا، پھر وہ تخت سے نیچے اترا اور شہزادی بلقیس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک جھماکا ہوا اور سرخ طوطا اس کے کاندھے پر نمودار ہو گیا۔ سرخ طوطے کو دیکھ کر کاکاش جادوگر چونک پڑا۔ کیا بات ہے سرخ طوطے، تم اس وقت کیوں آئے ہو؟ کاکاش جادوگر نے چونک کر پوچھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سرخ طوطا ہمیشہ خطرے کے وقت ہی آتا تھا۔ شہزادی بلقیس بھی چونک کر سرخ طوطے کی طرف دیکھنے لگی۔ آقا، شہزادہ ایاز آپ کے محل کی طرف آ رہا ہے، سرخ طوطے نے کہا تو کاکاش جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر چونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ او، کیا شہزادہ ایاز زندہ بچ گیا ہے؟ جباٹو اور مکاٹو کہاں ہیں؟ کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، جباٹو کو شہزادہ ایاز نے جبکہ مکاٹو کو عمرو نے ہلاک کر دیا ہے، سرخ طوطے نے بتایا تو کاکاش جادوگر عمرو کا نام سن کر اچھل پڑا۔ او، عمرو میری انوکھی وادی میں کیوں آ گیا ہے؟ کاکاش جادوگر نے کہا۔ آقا، عمرو انوکھی وادی کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اس نے شہزادہ ایاز کو جباٹو اور مکاٹو کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی شہزادہ ایاز کی مدد کے لیے آ گیا، سرخ طوطے نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ان دونوں کو ہلاک کرنے کا بندوبست کرتا ہوں، کاکاش جادوگر نے دانت پیستے ہوئے کہا تو سرخ طوطا ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ شہزادہ ایاز زندہ ہے اور عمرو ہماری مدد کے لیے آ گیا ہے۔ کاکاش جادوگر، اب تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا کیونکہ عمرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، شہزادی بلقیس نے اٹھتے ہوئے کہا۔
کاکاش جادوگر بھی امرو کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ انتہائی مکار اور عیار انسان ہے، اور طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر حتیٰ کہ شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے خوف کھاتا ہے۔ شہزادی، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اتنی جادوئی طاقتیں ہیں کہ میں امرو اور شہزادہ ایاز کو ایک ہی پھونک میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں۔ میں شہزادہ ایاز اور امرو کو اغوا کر کے یہاں لے آتا ہوں، اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ان دونوں کو آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالوں گا، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو اسی وقت زمین ایک جھماکے سے پھٹی اور سیاہ بندر نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سیاہ بندر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سیاہ بندر، شہزادہ ایاز اور امرو کو اغوا کر کے میرے پاس لے آؤ، کاکاش جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر میرے آقا، سیاہ بندر نے اسی لہجے میں کہا، اور پھر وہ واپس زمین میں چلا گیا، اور زمین واپس یوں برابر ہو گئی جیسے وہ کبھی پھٹی ہی نہ ہو۔ امرو تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے شہزادہ ایاز کے پیچھے چل رہا تھا۔ شہزادہ ایاز نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ شاید وہ امرو کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتا۔ انوکھی وادی میں باقاعدہ راستے بنے ہوئے تھے جن کے ارد گرد رنگ برنگے پہاڑ کھڑے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک شہزادہ ایاز کے سامنے زمین پھٹی اور ایک بڑا سیاہ رنگ کا بندر باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ ایاز سیاہ بندر کو تلوار مار کر ہلاک کرتا، سیاہ بندر نے دایاں ہاتھ شہزادہ ایاز کی طرف اور بایاں ہاتھ امرو کی طرف کیا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے سرخ رنگ کی شعائیں نکل کر شہزادہ ایاز اور امرو کے جسم سے ٹکرائیں تو دوسرے ہی لمحے وہ دونوں زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ سیاہ بندر نے ان دونوں کو اٹھایا اور واپس زمین میں چلا گیا۔ سیاہ بندر نے کاکاش جادوگر کے کمرے میں پہنچ کر امرو اور شہزادہ ایاز کو زمین پر لیٹایا اور خود غائب ہو گیا۔ کاکاش جادوگر غور سے امرو اور شہزادہ ایاز کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ شہزادی بلقیس کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ امرو، آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا سکے گا، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر امرو کی طرف دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ کی انگلی سے ایک سرخ رنگ کی لہر نکل کر امرو کے جسم سے ٹکرائی تو دوسرے ہی لمحے امرو ہوش میں آ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس کی نظر کاکاش جادوگر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ کون ہو تم؟ امرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کاکاش جادوگر سے کہا۔ امرو، تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم جادوگروں، دیووں اور جنوں کے دشمن ہو، اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر مجھے شہنشاہ افراسیاب کی طرف سے بہت بڑا انعام ملے گا، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو، کون امرو؟ کہاں ہے امرو؟ مجھے بتاؤ، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، امرو نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو امرو، تم مجھے عیاری و مکاری سے بے وقوف نہیں بنا سکتے، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کاکاش جادوگر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں امرو نہیں ہوں۔ اتفاق سے میری شکل امرو سے ملتی ہے، اس لیے جادوگر مجھے امرو سمجھ کر پکڑ کر لے جاتے ہیں، مگر جب انہیں میری اصلیت معلوم ہوتی ہے تو وہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو بے شک جادو کے ذریعے میری اصلیت معلوم کر لو، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، امرو نے معصوم صورت بنا کر کہا۔ اسی لمحے کاکاش جادوگر نے زوردار تھپڑ امرو کے چہرے پر مارا تو امرو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امرو، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کاکاش جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ امرو کی طرف بڑھا، مگر امرو یکدم زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ دوسرے ہی لمحے کاکاش جادوگر دھڑام سے زمین پر گر گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے لکڑی کا ڈنڈا نکالا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ پھر امرو نے کاکاش جادوگر کے سر پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے اور کاکاش جادوگر کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اچانک کاکاش جادوگر تیزی سے کھڑا ہو گیا تو امرو دھڑام سے پشت کے بل شہزادہ ایاز کے قریب زمین پر گر گیا۔ شہزادی بلقیس حیرت بھری نگاہوں سے امرو اور کاکاش جادوگر کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ امرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا، کاکاش جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کاکاش جادوگر منتر پڑھ کر امرو پر پھونک مارتا، امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر کاکاش جادوگر پر پھینک دی۔ تلوار حیدری کاکاش جادوگر کے سینے میں پیوست ہو گئی اور کمرہ کاکاش جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کاکاش جادوگر زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو امرو نے اٹھ کر اس کے سینے سے تلوار حیدری نکال کر واپس زنبیل میں ڈال لی۔ اسی لمحے وہاں اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو امرو نے دیکھا
کہ اس کے قریب ہی شہزادہ ایاز اور شہزادی بلقیس کھڑے تھے۔ وہاں اب رنگ برنگے پہاڑ نہ تھے۔ امرو، کیا تم نے کاکاش جادوگر کو ہلاک کیا ہے؟ شہزادی بلقیس نے امرو سے پوچھا۔ ہاں، کیا آپ کو یقین نہیں آیا؟ امرو نے پوچھا۔ مجھے یقین آ گیا ہے، شہزادی بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شہزادہ ایاز کو امرو کے بارے میں بتایا تو شہزادہ ایاز نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر میرا انعام مجھے دیں، امرو نے کہا۔ انعام؟ او اچھا، لیکن اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں انعام لینے کے لیے ہمارے محل میں چلنا ہوگا، شہزادہ ایاز نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے محل چلنے کے لیے تیار ہوں شہزادہ ایاز، امرو نے جلدی سے کہا تو شہزادی بلقیس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ امرو کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب پہاڑوں سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں شہزادہ ایاز اور شہزادی بلقیس کے گھوڑے موجود تھے۔ شہزادہ ایاز اور شہزادی بلقیس اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، جبکہ امرو نے زنبیل سے اپنے لیے اڑنے والا گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ان کے ساتھ محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل میں پہنچ کر شہزادہ ایاز نے امرو کو بہت سارا خزانہ دیا تو امرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ختم شد۔